الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقال قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنا نستحي والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس ذلك ولكن من استحيا من الله عز وجل حق الحياء فليحفظ الرأس وما عبا وليحفظ البطن وما حبا وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوست بزرگوں، اس حدیث پاک میں سر اور متعلقات سر کی حفاظت کی ہدایت دی گئی. اللہ تبارک و تعالی شانہ سے شرم و حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہمارے سر اور متعلقات سر کو یعنی کہ سر کے دوسرے اعضاء کو تمام تر ان برائیوں سے محفوظ رکھے جن کی ممانعت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آئی. سر کے اعضاء میں ایک عضو ہے کان. کان کی حفاظت ہمارے واسطے بے حد ضروری ہے اور اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ہمارے کان کو تمام غلط آوازوں سے اور تمام غلط باتوں سے محفوظ رکھیں. غلط آوازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غلط اور سب سے زیادہ بدترین آواز گانے بجانے کی آواز ہے. قرآن پاک میں جس کو شیطان کی آواز کہا گیا اور بیہودہ اور بیکار بات قرار دیا گیا اور لہو و لعب کی چیز قرار دیا گیا اور احادیث مبارکہ میں جس کی حرمت صراحتاً موجود ہے. لیکن آج ہم ہمارے معاشرے پر اور ہمارے سماج پر ایک نظر ڈالیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ شریعت اسلامی نے جس شدت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو گانے بجانے میں انہماک رکھنے سے روکا، اتنی ہی شدت سے مسلم معاشرہ میں گانے بجانے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے. در و دیوار سے گانے بجانے کی آواز سنائی دے رہی. یہاں تلک کے کام کرنے والے کاریگروں کا کام کرنے میں اس وقت تلک دل اور من نہیں لگتا جب تلک کے کام کرنے والے کاریگر کام کرتے وقت گانے بجانے کے مشغلے میں مشغول نہ ہو جائے. ہم مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کے گھروں سے بجائے قرآن پاک کی آواز کے دن رات میوزک اور گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. اور اسی پر بس نہیں کہ گانا بجانا سننے والا گانے والا صرف دھیمی آواز کے ذریعے
گانا سن کر اور گانا بجا کر خود گنہگار ہو، بلکہ تیز ترین آواز کے ذریعے بجا بجا کر محلہ والوں کو اس گناہ میں اور اس معصیت میں شریک کرتا۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ تو بڑا قابل رحم ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کی اصلاح فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کے دلوں سے ان غلط جذبات کو ختم فرماوے کہ ہمارے نوجوان طبقے کا محبوب ترین مشغلہ اور پسندیدہ کام اور عمل جو ہے یہ ریکارڈ، ٹیپ ریکارڈ، گانا بجانا اور فلم کی اسٹوریوں کی کیسیٹیں ہے۔ دن رات ان چیزوں کو بجا بجا کر اپنے دین اور وقت کے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اخلاق بھی ان کے برباد ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عادتیں بھی ان کی بری اور خراب ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس بات کو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام کا جواب ایک ہی نکلے گا کہ فحاشوں کا جو پٹاڑا ہے، فحاشوں کا پٹارا یعنی کہ ٹیلی ویژن، ٹی وی، وی سی آر، ڈش کنیکشن، اینٹینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا رواج عام ہو گیا۔ یہ تمام کے تمام شیطانی آلات اور وسائل ہیں۔ ان شیطانی آلات نے محترم اور مکرم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کو چھین لیا۔ شیطانی ان آلات نے باعزت گھرانوں کا معاشرتی اور سماجی وقار خاک میں ملا دیا۔ اچھے اچھے دینداروں کی دینداری اور شرافت کو داغدار بنا دیا۔ یہ شیطانی آلات ہیں، یہ شیطانی وسائل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ یہ شیطانی چالیں ہیں اور یہ شیطانی جالیں ہیں۔ جو کوئی ان جالوں میں اور ان چالوں میں پھنسا اس کے واسطے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ مکری کا جالا ہم نے دیکھا، مکری کا جالا، مکری جب اپنا جالا بنتی ہے تو بڑی عقل مندی، چالاکی، ہوشیاری اور بڑی مہارت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دیکھنے میں اس کا جالا بڑا کمزور نظر آتا ہے، پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس جال کے اندر، مکری کے جالے کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے، مکوڑے، پتنگے پھنس جاتے ہیں۔ اب جب چھوٹے چھوٹے پتنگے اور کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں تو اس جالے سے ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا، پھر پھڑاتے رہتے ہیں پر نکلنے کا کوئی رستہ انہیں میسر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ مکری کا جو جالا ہے اور مکری کی جو چال ہے، شیطان کے یہ وسائل اور یہ آلات اس سے خطرناک ہے، اس کی چالیں اور جالیں مکری کے جالے اور چال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ ایک بات یہ ہے کہ مکری کی جال میں جو کیڑا پھنستا ہے یا جو پتنگیا پھنستا ہے اس کو اتنا تو احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں ایک جال کے اندر پھنس گیا ہوں، میں قیدی ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، نہیں نکل سکتا، اتنا تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ پر شیطان کی جالوں میں اور چالوں میں پھنسنے والے کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کی جال میں پھنسا ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور فری سمجھتا ہے، اور جو اس جال میں اور اس جال میں پھنسا نہیں اس کو قیدی سمجھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف ہے،
اور اس کے پاس بالکل عقل نہیں ہے کہ وہ ان کاموں میں مشغول نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آزاد فری سمجھتا ہے، اور جو ان چالوں میں پھنسانے اس کو جو ہے وہ قیدی سمجھتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کی چالیں اور شیطان کی جالیں ہیں، شیطان کی یہ وسائل اور یہ آلات جس نے معاشرے کو اور سماج کو برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ دوسری مزید بات یہ کہ آج سرود و موسیقی کا فتنہ بھی عام ہو گیا، پر ہم تمام اس بات کو یاد رکھیں کہ شراب کی طرح سرود و موسیقی بھی انسان کو غفلت میں ڈالتی، شہوانی جذبات کو بھڑکاتی ہے، شہوانی جذبات کو بھڑکاتی ہے، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دیتی ہے، جس کے نقصانات میں لکھا کہ جس کسی قوم کا مشغلہ بن گیا سرود و موسیقی، اور جس کسی قوم نے اپنے آپ کو گانے بجانے کے حوالے کر دیا، گاجوں باجوں ڈھول تاشوں بینڈ باجوں کے حوالے کر دیا، وہ قوم کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس قوم کی ترقی تو درکنار، بلکہ وہ قوم اپنا اقتدار طلب کھو بیٹھتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جس کسی قوم کا انہماک بڑھا گاجوں باجوں میں، ڈھول تاشوں میں، بینڈ باجوں میں، سرود و موسیقی میں، تو وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ روم اور یونان جیسی عظیم قومیں جن کے حالات جب تاریخی کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ روم اور یونان جیسی عظیم قوموں نے جب اپنے آپ کو گاجوں باجوں کے حوالے کر دیا، سرود و موسیقی کے حوالے کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ان قوموں کے اندر بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، عریانت، ننگاپن اور فحاشی عام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کا اقتدار دنیا میں اس وقت تک مستحکم رہا اور مضبوط رہا جب تک مسلمان ان بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھتے رہے، اپنے آپ کو ان بیہودہ کاموں سے جب تک مسلمانوں نے دور رکھا تب تک مسلمانوں کا استحکام مضبوط رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو گاجوں باجوں، ڈھول تاشوں، بینڈ باجوں اور آلات و موسیقی اور سرور و موسیقی کے حوالے کر دیا تو مسلمانوں نے اپنی اسلامی سلطنت اور اپنی اسلامی حکومت کے اقتدار کو کھو دیا۔ تاریخ شاہد ہے، مغلوں کی عظیم سلطنت ہم مسلمانوں سے انگریزوں نے اس وقت چھینی جب مسلمانوں میں محمد شاہ جیسے حکمران پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دن اور رات اپنے آپ کو ان بیہودہ کاموں کے حوالے کر رکھا، رقاصہ عورتیں طبلہ، سارنگی اور ناچنے والی رنڈیوں کے حوالے کر دیا، تب مغلوں نے اس عظیم سلطنت کو چھین لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج سرود و موسیقی کا فتنہ بھی گھر گھر، آڈیو، ریڈیو، ویڈیو، ٹیلی ویژن، ٹی وی، سینما گھر، سینما تھیٹر، سانگ بھرنے کا رواج عام ہو گیا۔ دنیا اس کو ترقی سمجھتی ہے، دنیا کی زبان پر، دنیا کے لوگوں کی زبان پر یہ باتیں ہیں کہ یہ دور ترقی کا دور ہے اور نئی نئی ایجادیں دنیا میں وجود پذیر ہو رہی ہے، سائنسی ترقیات کی بھرمار ہے، سائنسی ترقیات کی بہتات ہے،
اور نئے نئے انکشافات کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا رویہ، لوگوں کی چال ڈال، رہن سہن، وضاقتہ اور بود و باش تلک بدل گیا۔ ترقی کے آڑ میں، ترقی کے نام پر نہ معلوم کیسے کیسے خرافات جنم لے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر عریانت، فحاشی، ننگاپن، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کا رواج عام ہو گیا اور اس کا بازار گرم ہو گیا۔ گویا محسوس ہے، ایسا ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن نے انسانیت کو حیوانیت کے حوالے کر دیا، حیوانیت میں بدل دیا۔ مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہو گئی انسانیت، جس کی بنیاد پر یہ بات اگر کہی جائے تو بیجا نہیں ہے کہ اندھی تقلید دنیا کر رہی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کی تقلید کر رہی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، یا ہماری آنکھوں پر پردہ اور پٹی ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے، ہماری زبانیں لتھڑا گئی، ہمارے دلوں پر گویا کے قفل اور تالے لگ گئے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تلف ختم ہو گئی ہے۔ پچھلی جمعہ میں نے کہا تھا کہ سائنسی انکشافات، سائنسی ترقیات کا یہ دور ہے، سائنس کی چکا چوند ہے، دنیا پر میڈیا چھا گیا ہے اور میڈیا پر طاغوتی قوتیں چھا گئی ہیں، اور مغرب کی گویا ایک گھٹا ٹوپ چھاپ سماج پر ہے۔ سائنس نے انسانوں کے واسطے زمین کی وسعتوں کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر رکھ دیا، اور حضرت انسان رفعتوں کی سیڑھیوں کو پار کرنے کے چکر میں پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے ان بےہودہ کاموں سے۔ خلاصہ کلام اتنا کہ قوم بدلی نہیں ہے، قوم کا مزاج بدلا ہے۔ قوم بدلی نہیں ہے، قوم کا مزاج بدلا ہے۔ کس طرح معلوم؟ قوم کا مزاج اس طرح بدلا ہے کہ کبھی اس قوم کی حالت یہ تھی کہ اس قوم کو قرآن پاک سننے سے وجد آتا تھا، آج اس قوم کی حالت یہ گئی کہ اس قوم کو میوزک سننے سے وجد آتا ہے۔ کبھی اس قوم کی حالت یہ تھی کہ جس کو قرآن پاک پڑھنے پر چین، سکون اور راحت ملتی تھی، آج اس قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ جس کو موسیقی سننے پر سکون اور راحت ملتی ہے۔ کبھی اس قوم کی حالت یہ تھی کہ اس قوم کی روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت تھی، آج اس قوم کی روح کی غذا آلات موسیقی اور سرور ہو گیا۔ کبھی اس قوم کی بیٹی، کبھی اس قوم کی بہن غیروں کے سامنے آنے سے شرماتی تھی، اجنبیوں کے سامنے آنے سے شرماتی تھی۔ اس قوم کی بیٹی کا اور اس قوم کی بہن کا اجنبیوں کے سامنے آنا ناقابل برداشت تھا، پر اس قوم کی بیٹی آج، اس قوم کی بہن آج اسٹیج پر ہے، نہایت زیورات سے مرصع ہو کر، آراستہ پیراستہ ہو کر، زیب و زینت سے مزین ہو کر، زرق برق لباس میں ملبوس ہو کر ناچتی کودتی اسٹیج پر نظر آتی۔ ہائے افسوس ہماری بے حسی پر، ہائے افسوس ہماری بے غیرتی پر۔ تو معلوم ہوا کہ قوم کا مزاج بدل گیا۔ یہ ہے خلاصہ کلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناچ گانوں، ڈھول تاشوں، بینڈ باجوں، سرود و موسیقی کی نحوست اور اس کا انجام بد حادث مبارکہ کی روشنی میں
ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، قیامت کے قریب زمانہ میں میری امت میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، زناکاری بدکاری کے کام کو حلال سمجھیں گے، شراب اور دارو پینے کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھیں گے، اور ناچ گانوں کو ڈھول تاشوں کو حلال سمجھیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج معاشرہ میں وجود پذیر ہو گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاروں کے سامنے یہ بات کہی کہ قیامت کے قریب زمانہ میں زمین میں پھنسنے کے وقت، زمین میں ڈسنے کے واقعات وقوع پذیر ہوں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے، لوگوں کی شکلوں اور صورتوں کے بدلنے کے واقعات رونما ہوں گے۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ناچنے والی اور گانے والی عورتیں اور شراب کی کثرت عام ہو جائے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، تب زمین کے اندر ڈسنے کے واقعات اور زلزلوں کی کثرت کے واقعات رونما ہوں گے۔ انجام بد میں یہ بات لکھی حدیث پاک کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ کھیتی کو اگاتا ہے پانی، پانی کھیتی کو اگاتا ہے، گانا بجانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا جو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثنی اللہ تبارک و تعالی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مجھے بھیجا جہاں والوں کے واسطے رحمت بنا کر، اللہ نے مجھے بھیجا جہاں والوں کے واسطے ہدایت بنا کر، وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں امر جاہلیت جتنے بھی جہالت کے کام ہیں، بِمَحْقِ الْمَزَامِيرِ بِمَحْقِ الْأَوْثَانِ وَأَمْرِ الْجَاہِلِيَّةِ، کہ میں یہ گانوں بجانوں کے آلات کو ختم کر دوں اور بتوں کی پرستش کو ختم کر دوں، اور زمانے جہالت کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو ختم کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ چیز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے اس چیز کو ختم کیا تھا، پر آج معاشرے میں اور سماج میں دوبارہ ان چیزوں کا وجود کہاں سے نہ معلوم چلا آ رہا ہے اور چلتا رہا۔ آخر کب تلک اصلاح معاشرہ کے متعلق ہم فکر مند نہیں ہوں گے؟ میری ذمہ داری ہے اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب تلک اصلاح معاشرہ اور اصلاح قدم کے واسطے اصلاح معاشرہ کی غرض سے قدم نہیں اٹھائیں گے، معاشرے کی برائیاں ختم نہیں ہوگی، بلکہ نت نئے فتنے معاشرہ میں جنم لیتے رہیں گے۔ اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں توفیق دے۔ اصلاح معاشرہ کی بے حد ضرورت ہے، اصلاح سماج کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے واسطے ہمارے دل میں جذبات ہو، ہمارے دل میں یہ امنگیں ہوں، ہمارے دل میں یہ تمنائیں اور یہ آرزویں ہو کہ ہماری سوسائٹی میں اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے، اصلاح سماج اسی کا نام ہے کہ اصلاح معاشرہ میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے جذبات ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اصلاح معاشرے کے متعلق ہم تمام کو متفکر بنائے اور تمام برائیاں معاشرہ سے ختم فرمائے۔ واخر